بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کی پریشانیاں اور مشکلات آسان ہو، آپ کی تمام دعائیں اور جائز حاجات قبول ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ جن لوگوں کی کوئی دعا ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی دلی مراد ہے اور اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے آج کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی دعا ہے، حاجت ہے، آپ لوگوں نے اگر اس وظیفے پر عمل کیا تو جلد سے جلد آپ کی ہر جائز مراد پوری ہو جائے گی۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ 7 دن کے اندر اندر جو بھی دعا حاجت ہو، مانگنے سے پہلے پوری ہوگی۔ آپ کی جو حاجات ہے وہ زبان پر آنے سے پہلے قبول ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، وہ انسان کے دلوں پر خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں اس وقت کیا ہے۔ آپ کی جو بھی مراد ہوگی، دعا ہوگی، حاجت ہوگی، آپ کی زبان پر آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرما دیں گے۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت اپنے لیے دعائیں مانگنا چاہیے۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب بھی آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، آپ لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا کوئی ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اس کے اختتام پر دعا کیا کریں۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی پریشانیوں اور مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ محترم دوستو، احادیث مبارکہ میں دعا قبول ہونے کے چند اوقات کا ذکر ہے، یعنی اگر کوئی بندہ اس وقت میں اپنے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ وہ اوقات کون سے ہیں؟ آپ کو وہ اوقات بتاتے ہیں جو احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت اور دوسرا بارش کے وقت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعائیں۔
محترم بھائی اور دوستوں، وظیفہ کرنے کا طریقہ کار آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ وظیفے کو غور سے سنیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ لوگوں کی ہر جائز مراد اور دعا قبول ہو جائے گی۔ طریقہ اس طرح ہے کہ رات عشاء کی نماز آپ لوگوں نے باجماعت پڑھنی ہے۔ مرد حضرات مسجد میں نماز ادا کریں اور خواتین اپنے گھر میں نماز ادا کیجیے۔ یہ وظیفہ مرد عورت کوئی بھی کر سکتا ہے، ہر انسان اس پر عمل کر سکتا ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کا ورد کرنا ہے، یا لطیف جل جلالہ۔ آپ لوگوں نے اس مبارک نام کا ورد کرنا ہے اور 1111 مرتبہ کرنا ہے۔ جب آپ لوگ 1111 مرتبہ مکمل کریں تو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ عمل مکمل ہو جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو بھی دعا اور حاجت ہے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر دعا اور حاجت اللہ تعالیٰ قبول فرما دیں گے۔ محترم بھائی اور دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔